کرے گا، یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ واش روم کے باہر جہاں بیسن لگے ہوئے ہیں وہاں وضو کرنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، کوئی کباہت نہیں ہے، اس میں بیسن لگا ہوا ہے، صاف ستھرا پانی ہے، اسی پانی سے آپ نے طہارت کرنی، وہی پانی آپ پیتے ہیں، وہی پانی سے آپ غسل فرماتے ہیں، اسی سے آپ وضو کرتے ہیں۔ پانی کے لیے، وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا ضروری ہے، طاہر اور مطہر ہونا۔ دلائل کے ساتھ واضح کریں۔ کیا میں دلیلیں دینا شروع کروں؟ بھائی آپ بیسن لگایا ہے، بیسن کی یہ دلیل ہے۔ بتا رہا ہوں بیٹا، جب پانی پاک ہے، طیب ہے، اس کے اندر آنے والا، تو آپ نے آزاد ہونے ہیں تو دھو سکتے ہیں۔ اچھا، واش روم میں جو پانی ہے وہ پاک ہے کہ پلید ہے؟ کیوں شکیل ہے؟ پلید ہو تو آپ کی طہارت نہیں ہوگی۔ پاک ہے وہ بھی پانی جو واش روم میں ٹوٹیوں میں آتا ہے، تبھی تو اس سے آپ کی طہارت ہوتی ہے۔ پلید چیز سے تو طہارت نہیں ہوتی۔ صرف اتنا ہی ہے، جو برتن وہاں استعمال ہوتے ہیں نا واش روم میں، انسان کی طبیعت اس سے کراہت کرتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو باہر والے سے تو کوئی کراہت بھی نہیں ہے، پڑھی جائے گی۔ باہر کھڑے ہیں، کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ بسم اللہ نہیں پڑھو گے وضو نہیں ہونا؟ وہ بعض ہی کہتے ہیں، بعض ہی ہوتے ہیں نا، حدیث تو نہیں ہے نا، یا سنت تو نہیں، کوئی قرآن کی آیت تو نہیں ہے نا۔ قرآن اور سنت نے جو بات سمجھائی ہے طہارت کے لیے پاک پانی، سورت انفال اس میں پڑھ لیں، اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی، پانی اتارا، کیوں؟ لِیُطَہِّرَکُم بِہِ، تاکہ اس کے ساتھ تمہاری طہارت کرے۔ جو پانی خود پاک ہے وہ پاک کرنے کا وصف رکھتا ہے۔ آپ نے بلوغ المرام نہیں ابھی پڑھی شروع سے کچھ بھی؟ اگلے سال میرے کول تیرا من ٹھیک طریقے نہ پڑھاواں گا۔ سب رک۔ مجبوری کی حالت میں مشرق کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ کیوں گن پوائنٹ پہ پڑھا رہے ہیں؟ مجبوری تو ہوتی ہے کہ آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب خلق و افعال العباد میں لکھا ہے، کوئی بندہ کسی رافضی یا جامی کے پیچھے نماز پڑھ لے، یا کسی یہودی اور عیسائی کے پیچھے پڑھ لے، لا ابالی، میں نے کوئی پرواہ نہیں ہے اس گل دی، اکو جائی میں۔ انسان کو کتنے سفر پر نماز قصر کرنی چاہیے؟ دلیل صحیح مسلم میں حدیث ہے 3 فرسخ والی۔ 3 فرسخ 22 کلومیٹر یا اس کے قریب بنتا ہے، اس پر آپ نے قصر کیا ہے۔ قرآن مجید افضل ہے یا حدیث؟ فضیلت کے اعتبار سے قرآن افضل ہے، کیونکہ اس کے الفاظ اور معانی من جانب اللہ ہیں، اس کے بعد حدیث افضل ہے۔ لیکن عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے حدیث پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک کے قول، فعل اور تقریر کو۔ دنیا کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ صحابہ کو کس نے بتایا تھا کہ وہی آئی ہے؟ اللہ نے ڈائریکٹ دسیا سی؟ ہاں، اور نبی پاک نے ہی بتایا تھا نا کہ یہ میرے اوپر وحی آئی ہے اور اللہ کا قرآن ہے، تو نبی نے بتایا تو قرآن ماننا، تو نبی کی بات حدیث ہے، پہلے نبی کی مانی ہے پھر قرآن مانا ہے۔ تو حدیث جو ہے وہ ماننے میں پہلے آ جاتی ہے۔ ہاں، پھر جب قرآن پورا آ گیا، اللہ کے نبی نے بھی دین بیان کر دیا، قرآن کے کتنی چیزوں کی آپ نے تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے، عمل سے وضاحت کی ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، تو فضیلت میں قرآن ہی آگے ہے، وہ کلام اللہ ہے، اور حدیث کلام الرسول ہے۔ تو اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، پیغمبر کا کلام مخلوق ہے۔ باری تعالیٰ کی صفت اونچی ہے، مخلوق کی صفت اس سے نیچے ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ نہیں تو پھر کسی اور طریقے نہ سمجھا لینا۔ قرآن پر کسی قسم کی کاپی وغیرہ رکھنا کیسا ہے؟
دلیل سے واضح کریں. نبی پاک کے زمانے میں کاپیاں ہوتی نہیں تھی جو میں آپ کو دلیل دوں. تو اتنی بات یاد رکھو کہ قرآن کا ادب باقی کتابوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اس لیے علماء اس چیز کو سامنے رکھ کر کہتے قرآن اونچا رکھو. ابو داؤد میں حدیث ہے کتاب الحدود، یہودیوں کا ایک کیس ہو گیا زنا کا، اور جب کوئی چودھری پکڑا جاتا نا تو سزا نہیں دیتے تھے. غریب اور ماڑا اور کمزور بندہ پکڑا جاتا تو اس کی شامت آ جاتی تھی. ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے نا. قانون امیروں کے لیے نہیں ہے، وزیروں مشیروں کے لیے نہیں ہے، قانون غریبوں کے لیے ہے. انہوں نے سوچا ہماری شریعت میں تو رجم ہے، پتھر مار مار کے اس کو مارنا ہے، ہو سکتا ہے مسلمان اس کو ان کے تخفیف ہو. اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، یہ مسئلہ حل کرنا ہے. آپ ان کے قبیلے میں تشریف لے گئے. عبداللہ بن سلام بھی ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ گئے انہوں نے آپ کی عزت کرتے ہوئے کپڑا بچھا کر بٹھایا آپ کو، فرمایا تورات لے آؤ. اللہ قرآن نے بتایا کہ تورات اپنی اصل شکل میں نہیں تھی، تحریف ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس میں احکام، آج بھی تورات میں رجم کا حکم موجود ہے. کہا تورات لے آؤ. جب تورات لائے تو تورات کون سی کتاب تھی؟ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی، آسمانی کتاب تھی نا. ٹھیک ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس میں گڑبڑ کمی بیشی کی تھی تو آسمانی، اس میں بھی کئی احکام موجود تھے. آپ نے کیا کیا؟ وہ جو کپڑا انہوں نے آپ کے لیے بچھایا تھا نکال کر اکٹھا کر کے سامنے رکھا اور تورات اس کے اوپر رکھ دی. جب تورات کا اتنا ادب ہے تو اللہ کا کلام قرآن تو سب سے افضل کتاب ہے، اس کا بھی ادب ہو، اس کو اونچا رکھا کرو. قبلہ کی طرف ٹانگیں کرنا کیسے؟ دلیل دیں. ٹانگیں کریں آپ، دلیل میں دوں. کیوں مولانا؟ اچھا یہ جو مسئلہ ہے نا قبلے کی طرف ٹانگیں کرنا، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کا بنایا ہوا ایک ادب ہے. وہ ادھر کرنے کو برا سمجھتے ہیں، لیکن ان کے ادب پر بھی صدقے جائیں. جب بندے نے، بیمار نے نماز پڑھنی ہو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، کیسے پڑھے گا؟ تو ان کی فقہ یہ بتاتی ہے اس کی چارپائی پر اس کو لٹاؤ، قبلہ رخ اس کی ٹانگیں کرو، سر کے نیچے سرانا یا کوئی چیز رکھ کر اونچا کرو، منہ اس کا قبلہ رخ ٹانگے بھی، پھر نماز پڑھے. بھائی نماز میں قبلے کی طرف ٹانگیں کرنا گستاخی نہیں ہے. ویسے اگر کوئی بندہ کر بیٹھے تو گستاخی کیسے؟ ہمارے ایک اہل حدیث عالم ہے، انڈیا کے ریاض میں ہوتے ہیں، عبد القدوس نذیر حفظہ اللہ تبارک و تعالی، بڑے اچھے عالم ہیں. میں پہلی دفعہ سعودیہ میں گیا تو ریاض شہر میں کئی ایک جالیات میں میرے بھی دروس ہوئے. پہلا درس میرا سلئی جالیات میں ہوا، وہاں انڈین دائی تھے تو انڈین دعات کے ساتھ سلام دعا بڑھنا شروع ہو گئی. آگے پھر ان کا ایک وہ رمضان میں خاص طور پہ نا سوال و جواب کے مقابلے کرواتے ہیں، پیپر چھپ کے آتا ہے، اس کا جواب لکھ کر سینڈ کرو، پھر وہ انعامات کی تقریب ہوتی ہے. یہ سعودیہ میں ماشاءاللہ بہت ترغیب ہے لوگوں کو. تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ ہماری اس تقریب میں آپ نے بھی آنا ہے. میں وہاں چلا گیا. مولانا عبد القدوس نذیر بزرگ آدمی، بیٹا بھی ان کا ماشاءاللہ عبد الواحد دکتور ہے. مجھے کہنے لگے آپ درس دیں. درس پہلے میں نے دیا، پھر اس کے بعد مولانا عبد القدوس نذیر حافظہ اللہ کی سوال و جواب کی نشست تھی. یہ مسئلہ کسی نے پوچھ لیا جو آپ نے ابھی پوچھا. انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، نماز میں بھی لیٹ کر نماز پڑھے تو قبلہ کی طرف ٹانگیں کرتے ہیں.
ان کا بیٹا وہ دکتورا کیا ہوا ہے، وہ بھی پاس بیٹھا ہوتا نیچے اسٹیج سے. بس کریں، سو ٹائم تھوڑا ہے تو یہی مشکل سے پورے ہوں گے، باقی پھر اگلی نشست میں صحیح. میں نے ان کے بیٹے سے کہا کہ آپ کے والد محترم جو مسئلہ کر رہے ہیں یہ الحدیثوں کا نہیں ہے، یہ حنفی فقہ کا مسئلہ ہے، یہ لاشعوری میں ایسی بات ہو رہی ہے، آپ ان سے بات کریں. کہنے لگے نہیں آپ ابو سے بات کریں. میں نے کہا ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کیونکہ میں ابھی ماحول کا واقف نہیں تھا علماء کا کہ کس کا مزاج کیا ہے. تو کہنے لگے نہیں ناراض نہیں ہوں گے. فارغ ہوئے بیٹھے. میں نے کہا حضرت آپ نے یہ جو مسئلہ بیان کیا نا یہ اہل حدیثوں کا نہیں ہے، تو یہ فقہ حنفی کا ہے. اہل حدیث کے نزدیک تو پہلو کے بال لیٹے گا. سورۃ آل عمران کے میں نے کہا آخر میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پہلو کے بل. بخاری میں صلی قائما فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ. چپ ہو گئے. پھر بطحہ جالیات ہے ریاض میں، ریاض شہر کے اندر ہے. اگلی جمعرات کو پھر درس تھا، مجھے بھی بلایا گیا. اتنے میں انڈین علماء میں وہ میرا اللہ کی توفیق سے کوئی تذکرہ شروع ہو گیا. کافی علماء، بڑے بڑے کبار علماء انڈیا کے جمع ہو گئے. تو میری بھی خواہش رہتی تھی کہ میں ہند کے اہل حدیث علماء سے ملاقات کروں، کیونکہ یہاں سے تو ہم جا نہیں سکتے. پاکستان کے علماء کو تو ملاقات ہمارے لیے آسان ہے، ہند میں بڑے بڑے اہل حدیث علماء ہیں. چلو میں نے کہا ریاض میں جو موجود ہیں ان سے ملاقاتیں ہی ہو جائیں. تو بڑے علماء سے ملاقات ہوئی. تو اس دن آتے ہی شیخ عبدالقدوس نذیر مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ نے جو تنبیہ کی تھی بر وقت بھی تھی اور بالکل صحیح تھی. میں نے اپنے بیٹے کو جاتے ہی کہا بیٹا کتابیں نکالو، یہ مسئلہ دیکھنا ہے. تو دیکھا تو جو آپ نے کہا وہ سے. تو مجھے پورا ہفتہ ملا تھا، میں نے ایک ہفتے میں دارالسلام میں ہوتا تھا تو 1.5 پیپر بڑا جو ہے نا ادلہ تیار کر لیے مزید اس پر. میں نے کہا شیخ یہ میں نے آپ کے لیے جمع کر کے رکھے. تو شرعی طور پر اس میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف ہے عوام الناس کا. ایک بات یاد رکھو، کسی مسئلے سے عوام میں اگر فتنہ پڑتا ہو اور اس مسئلے کا کوئی اور پہلو بھی شرع میں ہو تو جس سے سمجھے فتنہ پڑے گا اس کو چھوڑ دو. ہاں جس کا کوئی دوسرا پہلو ہے ہی نہیں، ایک ہی پہلو ہے، وہ بالکل اسی طرح ہی ہوگا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی. جیسے بخاری کی حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام نے امی عائشہ صدیقہ سے کہا رضی اللہ عنہ، عائشہ اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبہ گرا کر نئے سرے سے تعمیر کرتا، اصل بنیادوں کے اوپر پورا کرتا، 2 دروازے لگا دیتا. لیکن کیوں نہیں گرایا؟ لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جاتے. ان چیزوں کا لحاظ کیا کرو. کوئی ضروری تو نہیں ہے قبلہ کدھر ٹانگیں کر کے بیٹھے ہی. اور بھی تو جہتے ہیں، آپ کو اس عمل کو دیکھ کر اگر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے تو نقصان ہے نا. دوسری طرح کر کے بیٹھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بعض دفعہ ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو عوام کی جو عقل ہے نا اس حساب سے ان کو سمجھاتے ہیں. ایک مرید کے میں تھا تو مجھے ایک آدمی نے یہ مسئلہ پوچھا تو پتہ کیا کہتا ہے، کہتے آپ کہتے ہیں قبلہ کی ٹانگ کریں کوئی حرج، ایسے کر کے پاؤں کو ہلا کے، کہتے کہ اس طرح کریں تو توہین نہیں لگتی. تو میں نے کہا کہ یہ اشاروں میں بھی فرق ہوتا. ایک بندہ بیچارہ آرام سے بیٹھا ہے تشہد میں، ٹانگ تھک گئی اس نے سیدھی کر لی اس میں، اور پاؤں کو ساتھ اس طرح قصدن حرکت دے تو اس میں فرق نہیں لگتا آپ کو. تو لوگ بات بنانے میں بڑے دلیر ہو جاتے ہیں. ایک سوال ہے اقعاء اور تورک کی وضاحت کرے. جو بندہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور وہ سجدہ کی حالت میں اپنے ہاتھ زمین پر رکھے تو کیا اقعاء کی صورت ہوگی یا نہیں؟ تورک تو ہوتا ہے نا آخری رکعت میں بایاں پاؤں دائیں ٹانگ سے نیچے نکال کر ایک سائیڈ پر نکال کر سرین کے بل بیٹھنا. اقعاء کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت سنت ہے، دوسری منع ہے. وہ سنت والی صورت کیا ہے؟ آپ ایک سجدہ کر کے اٹھے، دونوں پاؤں کی ایڑیاں سیدھی کھڑی کر لی اور پنجے جو ہیں گاڑ دیے اس طرح دونوں پاؤں.
ایڑیوں کے اوپر آپ بیٹھ کے، یہ اقعاء سنت ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ تیرے نبی کی سنت ہے۔ ایک اقعاء یہ ہے آپ بیٹھیں دونوں ہاتھ نیچے زمین پر لگا لیے، ایک یہ ہے بیٹھیں پاؤں زمین پر ہیں، گھٹنے کھڑے ہیں اور دونوں ہاتھ زمین پر ہیں، یہ کتے سے مشابہت ہے۔ کتے کو بیٹھا دیکھا کبھی؟ جب بیٹھتا نا تو اس کے یہ ٹانگیں کھڑی ہوتی ہیں نا، پیچھے سے سرین زمین پر ہے، ٹانگیں کھڑی ہیں اور اگلے دونوں پنجے زمین میں لے۔ یہ اقعاء کرو تو یہ شیطانی عمل ہے، جانور سے مشابہت ہے، اسے منع کیا۔ ماسٹر مینو کاڑوی نے یہاں گستاخی کی ہے، اس کی کتاب ہے، رسالہ ہے، غیر مقلدین کی غیر مستند نماز۔ کہتا ہے ایک طرف حدیث آتی ہے کہ آپ نے عقبۃ الشیطان سے منع کیا، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس طرح بیٹھے ہیں، یعنی جس کو شیطان سے کا عمل قرار دیا تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے خود ایسا پھر عمل کیوں کیا؟ تو یہ بات نہیں ہے، جو رسول اللہ کی سنت ہے وہ اور ہے، اور جو اقعاء منع ہے وہ اور ہے۔ لوہے کی انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ جس میں انگوٹھی میں انگلی میں انگوٹھی ڈالنے کا آیا کہ اس کے علاوہ باقی انگلیوں میں انگوٹھی ڈالنے سے منع نہیں کیا، ان میں ڈالنا ٹھیک ہے، اور جن میں منع نہیں کیا ان میں تو ٹھیک ہی ہے۔ مسئلہ ہے کہ لوہے کی انگوٹھی اگر اس کے ساتھ کوئی اور دھات مکس ہونا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نسائی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی ایک انگوٹھی تھی لوہے کی، لیکن ملوی علیہ من فضہ، چاندی اس پر مڑی ہوئی تھی، تو اگر اس کا اور کوئی دھات شامل ہو جاتی ہے، مثلا گھڑی ہے اس میں اور بھی پلاسٹک اور کئی شیشہ اور کئی دھاتیں شامل ہیں، تو یہ منع نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کا ورد کرنا کیسا ہے اور اس کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا کیسا ہے؟ بھئی یا رسول اللہ کا معنی تو دیکھو کیا ہے۔ اگر تو اللہ کے نبی آپ کے نزدیک ہوتے، آپ کہتے یا رسول اللہ مجھے یہ بات بتا دیں، پھر تو اور بات تھی، صحابہ کے سامنے ہوتے تو کہتے تھے۔ ایک ہے کہ یہ عقیدہ رکھ کے پکارنا کہ میں اللہ کے نبی کو پکاروں گا اور آپ میری پکار سن کے مشکل حل کریں گے، جیسے کہ لوگوں کے عقیدے ہیں، تو یہ اس طرح یا رسول اللہ کہنا یہ غیر اللہ کی ندا ہوگا اور یہ منع ہوگا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یقیناً تمام مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ یہ پکار ہے اور اس کے پیچھے ایک عقیدہ وابستہ ہے جو کہ شرکیہ عقیدہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ کے زمانے میں جنگوں میں صحابہ کا شعار ہوتا تھا یا محمد، کہاں لکھا ہے؟ یہ تاریخ طبری میں ہے، ابن کثیر نے ذکر کیا البدایہ میں، ابن اسیر جزری نے الکامل میں ذکر کیا۔ کبھی نہیں سوچا کہ جہاں یہ آیا ہے کوئی اس کی کوئی سیر پاؤ، کوئی سر پاؤں بھی ہے کہ نہیں، کوئی سند مند بھی ہے کہ نہیں۔ یہ سیف بن عمر کی سند سے مروی ہے جو بالکل جھوٹا راوی ہے، کسی صحیح سند میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس وقت کھانا شروع کرتے ہیں، بعض لوگ اس وقت جب اذان ہوتی ہے اور کہتے ہیں ابھی دوسری مساجد میں اذان ہو رہی ہے، دوسری مساجد میں اگر اذان وقت سے لیٹ ہو تو پھر قرآن نے کہا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھانے پینے کی انتہا فجر تک ہے۔ تو فجر کب طلوع ہوتی ہے؟ جو ہی طلوع فجر ہوتی ہے تو اسی وقت ہی اذان ہوتی ہے، اللہ یہ کوئی بھول کے لیٹ ہو گیا تو ہو گیا، جب طلوع فجر ہو جائے بیٹا تو اس کے بعد کھانا پینا منع ہے۔ اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، مؤذن نے اذان وقت پر دی تب، لیٹ دی تب، آپ کا طلوع فجر ثانی تک کھانا کھا سکتے ہیں، اس کے بعد کھانا پینا منع ہو جاتا ہے۔ تو آج کل تو موبائل گھڑیاں ہر تقریباً بندے کے پاس موجود ہیں، منٹ منٹ گنا ہوا ہے، اور
بڑی بڑی یونیورسٹیوں والوں نے پورے ٹائم ٹیبل اوقات متعین کر دیے ہوئے، کتنے منٹ پر سورج نکلتا ہے، کتنے منٹ پر غروب ہوتا ہے، طلوع فجر کب ہوتی ہے، زوال کب ہوتا ہے، اشراق کب ہوتا ہے۔ یہ تو مشکل نہیں رہا۔ جب مؤذن اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو کیا درود اسی وقت پڑھنا چاہیے یا اذان؟ اس وقت درود نہیں پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، مؤذن کو جب سنو جو وہ کہتا ہے وہی کہنا ہے، اسی کی مثل کہنا ہے، سوا حی علی تین کے۔ ٹوپی پہن کر نماز ادا کرنا کیا زیادہ اجر کا باعث ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی یا صحابہ سے ایسی حدیث مجھے معلوم نہیں جس میں ہویا ٹوپی پہنی ہو یا پگڑی باندھی ہو تو نماز کا اجر اس بندے سے بڑھ جاتا ہے جس نے ٹوپی اور پگڑی نہ پہنی ہو، ایسی کوئی حدیث ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہاں ٹوپی پہننا بھی ٹھیک ہے، پگڑی باندھنا بھی ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پوچھا گیا نا احرام باندھنے والا محرم کیا کیا لباس پہننے کا، پہننے والی کئی چیزیں ہو سکتی تھی، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ ٹوپی نہیں پہنیں گے، پگڑی نہیں باندھیں گے، دستانے نہیں پہنیں گے۔ اسے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اگر وہ ٹوپیاں نہیں پہنتے تھے تو کیوں کہا ٹوپی نہیں پہنے گا؟ پہنتے تھے تو منع کیا نا احرام میں ٹوپی نہیں پہننی۔ تو صحابہ کے ہاں ٹوپیاں بھی تھیں، امامہ اور پگڑی بھی تھی، دونوں صحیح ہے۔ پاؤں یا ہاتھوں کے بال اتارنا کیسے؟ کوئی ممانعت کی صورت کہیں ذکر نہیں ہوئی۔ فطرت میں جو بال اتارنے ہیں وہ یہ بغلوں کے بال اکھاڑنے ہیں، زیر ناف بال کاٹنے ہیں، یا پھر حجامت یا مونچھیں تراشنی ہے، یہ کاٹنے کا حدیث میں آیا ہے۔ بعض لوگ سبز رنگ کو بطور سنت سمجھ کر پہنتے ہیں، دوام بھی اختیار کرتے ہیں۔ ہن دوام مر گیا انہوں دا، پہلے کبھی تھا اب ٹوٹ گیا ہے۔ کوئی سبز پہن رہا ہے، کوئی گہری رنگ کی پہن رہا ہے، کوئی براؤن پہن رہا ہے، اب اس طبقے میں بھی ہلچل مچ گئی ہے۔ اس کی وجہ جب باہر جاتے سعودیہ میں خاص طور پہ وہ سبز پگڑی دیکھے ہی پہچانے جاتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ وہاں پھر مشکلات بھی بعض اوقات ہو جاتی تھی، انہوں نے پھر اب یہ راستہ اپنا لیا۔ میں پہلے بھی کہتا تھا یہ کہتے ہیں جی ہم سبز رنگ اس لیے کہ سبز گنبد ہے روزے کا، تو اگر سعودیہ والے اس کو وائٹ کر دیں تو مذہب بدل جائے گا۔ اس کا دین مذہب سے کیا تعلق ہے؟ یہ عمارات ہیں، اس کا ایک سبز رنگ کا یہ ہوتا ہے کہ جب سورج کی دھوپ پڑتی ہے تو سبز رنگ جو ہے اس کی وجہ سے زیادہ تپش نیچے نہیں آتی، اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا سبز چادریں بھی لوگ اپنے گھروں میں باندھ لیتے ہیں گرمی کی تپش سے بچنے کے لیے۔ تو اس رنگ کا ایک فائدہ ہے، شریعت میں تو کوئی مسئلہ نہیں، سبز ہو یا کالا ہو یا سفید ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب رکوع سے سر اٹھانا ہے تو امام سامع اللہ علیہ حمدہ کہے، مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے گا، اس کے علاوہ درست نہیں ہے، دلیل دے واضح کریں۔ وہ لیتے ہیں اس حدیث سے کہ جس میں ہے کہ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، جب امام سمع اللہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ انہوں نے یہاں سے یہ نکال لیا کہ ربنا لک الحمد سے آگے نہیں کہنا، یہ کدھر ہے کہ آگے کچھ نہ کہے؟ اگر یہ معنی ہو تو پھر مطلب بنے گا کہ امام بھی صرف سمع اللہ ہی کہے، وہ ربنا لک الحمد نہ کہے۔ حالانکہ نبی پاک تو ربنا لک الحمد بھی کہتے تھے، سمع اللہ بھی کہتے تھے، تو مقتدی بھی وہی کہے گا جو اللہ کے نبی نے کہا۔ کالی مہندی لگانا کیسے ہے؟ بالکل سیاہ کالے کرنا تو جائز نہیں ہے، براؤن کر سکتے ہیں، ہلکا ہو ڈارک ہو، اس طرح زرد رنگ ہو، سرخ رنگ ہو، کالا سرخی مائل ہو، لیکن بالکل سیاہ کالا جو ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہے، باقی سب جائز۔ بلکہ اس میں بھی تھوڑا سا علماء میں اختلاف ہے، کالے کے متعلق کئی حرام کہتے ہیں، کئی مکروہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر اس کو حرام قرار دیں، بخاری میں ہے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر قلم کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا تو حضرت حسین کے بالوں پر وسمہ لگا ہوا تھا، وسمہ وہ بوٹی جس کا رنگ سیاہ نکلتا ہے،
تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایک طرف یہ حدیث ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار کون ہے؟ حسن و حسین، تو خود حضرت حسین کا یہ رنگ لگا ہوا تھا، تو یہ سردار جنت میں چلا جائے گا تو جو تابع دار ہے اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس کو سامنے رکھ کر بعض نے کہہ دیا حرام نہ کہو، مکروہ کہہ لو کہ اچھا نہیں ہے، کوئی اگر کرتا ہے تو اس کے اوپر حرمت کا فتویٰ نہ لگاؤ۔ سترہ کا کیا حکم ہے؟ سترہ رکھ کر نماز پڑھو، لا تصلی الا الی سترہ، ابن خزیمہ کی حدیث ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، نماز پڑھو تو سترے کے قریب کھڑے ہو جاؤ، وَلْيَدْنُ إِلَى السُّتْرَةِ، کیونکہ امام ابو داؤد نے باب بانا ہے باب الدنو إِلَى السُّتْرَةِ۔ بخاری میں صحابہ مسجد میں آتے ستونوں کے پیچھے جلدی کر کے جگہ حاصل کرتے تھے، سترے کا خیال رکھتے تھے تو تبھی کرتے تھے۔ ٹوپی کے بغیر نماز کی حیثیت، ٹوپی نہ ہو، پگڑی نہ ہو، ننگا سر ہو، مرد کی ہو جاتی ہے۔ لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، اللہ تعالیٰ بالغہ عورت کی نماز اوڑھنے کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہا کہ مرد کی قبول نہیں کرتا، مشہور حدیث ہے ابو داؤد وغیرہ میں۔ نبی علیہ السلام نے جو آخری نماز پڑھی زندگی کی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ ایک کپڑے میں پڑھی۔ کتنے کپڑوں میں؟ ایک کپڑا باندھنے کا حدیث میں طریقہ بھی ہے، چادر لی نا اس طرح پیچھے سے لاتے ہیں، دائیں طرف بائیں کندھے پر بایاں پلو، دائیں کندھے پر پیچھے، یہاں گدی پر گرا لگا دو۔ جب دیکھتے نا بچوں کو کپڑا باندھتے ہوتے تھے پہلے، اب تو چیزیں ہی اور آ گئی ہیں، تو اس میں سر ننگا رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری نماز جس کپڑے میں پڑھی وہ ایک ہی تھا۔ دیوبندی اور بریلوی دونوں علماء نے جو مسند امام اعظم کی شرح لکھی نا اردو میں، یہ ان کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اگر کوئی امام 3 وتر پڑھا رہا ہو اور کچھ آ کر آخری میں مل جائے، اس نے 1 وتر ادا کرنا ہو تو بتا دیں، امام جتنی نماز پڑھائے مقتدی خواہ مقیم ہو یا مسافر، وہ اتنی ہی پڑھے گا جتنی امام نے پڑھائی ہے۔ سنن کبریٰ بیہقی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، امام مقیم ہے، مقیم امام نماز پڑھا رہا ہے، 2 رکعتیں پڑھا چکا، پچھلی 2 رکعتوں میں مسافر آ کر مل گیا، کیا مسافر 2 پڑھ کر ساتھ سلام پھیر دے؟ ہنس پڑے اور کہنے لگے اتنی نماز پڑھے گا جتنی قوم نے پڑھی ہے۔ علامہ البانی نے ارواء الغلیل میں اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ یہ پھر سترے والا آ گیا مسئلہ۔ کیا یہ صحیح ہے کہ کوئی صحابہ مغرب کی اذان کے بعد افطاری کرتے تھے؟ میں نے پہلے بتایا کہ اذان ہونا اور چیز ہے اور غروب آفتاب ہونا اور چیز ہے۔ بعض اوقات غروب آفتاب ہو گیا بھی اذان نہیں دی گئی۔ کئی دفعہ اب ہم بھی دیکھتے نا، اب جو مؤذن ہوتا ہے نا، جب وہ اذان دیتا ہے پہلے بیچارہ اپنا روزہ کھول لیتا ہے، تو روزہ کھول کے پھر وہ اذان دیتا ہے، تو روزہ کھولنے کا ٹائم غروب شمس ہے، اذان سے اس کو جوڑنا لازمی نہیں ہے۔ غروب شمس کے ساتھ ہی اذان ہو جائے افطار کر لو، لیٹ اذان ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کو نہ دیکھیں، ٹائم ہو گیا، روزہ کھولیں۔ قرآن تو کلام اللہ ہے، کیا تورات زبور انجیل وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، کلام اللہ تھے، لیکن اس کلام کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی۔ قرآن کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ نماز کے اندر اگر چھینک آ جائے تو کیا الحمدللہ کہنا چاہیے؟ چھینک مارنے والا اگر آہستہ سری کہے تو اس کی رخصت ہے، ورنہ سامع کو جواب بھی دینا نہیں، نہ اونچی آواز سے بولنے کی اجازت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کل قیامت کے روز لوگ ننگے بدن وغیرہ ہوں گے، جب اٹھیں گے تو ایک صحابی رسول وہ فوت ہونے کے وقت نیا لباس پہنا کہ کل جب لوگ اٹھیں گے تو میرا یہ پتہ نہیں کدھر واقعہ آتا ہے۔ البتہ اتنی بات یاد رکھو بس، یہ امی عائشہ نے بھی نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا
کہ سب اپنی اصلی حالت میں اٹھیں گے. قرآن نے ذکر کیا تو کیا لوگوں کو شرم نہیں آئے گی؟ فرمایا اس دن ہر کوئی اپنی حال میں اس طرح جو ہے نا وہ پھنسا ہوا گا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. ایز والی عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے، اس کے لیے منع کی کوئی پختہ دلیل موجود نہیں ہے. تفصیل انشاءاللہ پھر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.